بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا دوسرا باب جملہ اسمیہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے مقدمہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ مقدمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم نے پڑھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہم نے پڑھ لیا۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو مرتب کیا ہے مشکوٰۃ المصابیح کی احادیث کے ذریعے، ان کے متعلق ہم نے تفصیل ساری پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے باقاعدہ احادیث کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کتاب کی حدیث کا آغاز ہو رہا ہے حدیث نیت کے ساتھ۔ حدیث نیت بڑی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عام طور پر حدیث کی کتابوں کا آغاز اسی حدیث کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اس لیے زاد الطالبین کا بھی آغاز اسی حدیث کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ مناسب سمجھتا ہوں کہ قبل اس کے کہ ہم حدیثوں کا باقاعدہ آغاز کریں، حدیث کہتے کس کو ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا موضوع اور اس کی غرض و قائد کیا ہے، اس کو بھی پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم کل 4 چیزیں پڑھیں گے۔ پہلا ہے حدیث کا لغوی معنی کیا ہے، نمبر 2 حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہے، نمبر 3 حدیث کا موضوع کیا ہے، اور نمبر 4 حدیث کی غرض و قائد کیا ہے۔ تو آپ لغوی معنی یہ سمجھیں کہ لغوی معنی ہوتا ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، چونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس لیے اس کلام کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا حدیث کا لغوی معنی ایک آتا ہے جدید، جو کہ قدیم کے مقابلے میں، قدیم کہتے ہیں پرانے کو، اس کے مقابلے میں جو آتا ہے جدید بھی کہا جاتا ہے اور حدیث بھی کہا جاتا ہے، دونوں لفظ یہ استعمال ہوتے ہیں قدیم کے مقابلے میں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی، کہ لغوی معنی ہے اس کا بات چیت، بات کرنا، گفتگو کرنا۔ اب آگے چلتے ہیں حدیث کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ دیکھیں حدیث کا اصطلاحی معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابی رضی اللہ عنہ کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں، جبکہ تابعی کے قول اور فعل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں تو اس میں سمجھنی آسان ہیں۔ ایک تو ہے قول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات گرامی ہیں وہ سارے کے سارے احادیث ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے فعل، فعل ہو یا آپ کہیں افعال ہوں یا آپ کہیں اعمال ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افعال، وہ اعمال جو کر کے دکھا دیے ہیں، زبان سے ادا نہیں کیے ہیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کر کے، تو وہ تمام افعال بھی حدیث کہلائے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے بھی عمل کو اخذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا فعل۔ تیسرے نمبر پر ایک اس میں چیز ہے تقریر۔ تقریر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تقریر اردو والی تقریر نہیں ہے جو کہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں، یہ وہ تقریر نہیں ہے، یہ عربی کی تقریر ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تقریر کہتے ہیں کسی چیز کو پکا کرنا، یہ قرار پکڑنے سے ہے، کسی چیز کو پکا اور مضبوط کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار نہیں کیا، اس سے منع نہیں کیا۔ تو منع نہ کرنا، انکار نہ کرنا، گویا کہ اس کی تائید کرنا ہے کہ یہ والا کام یا یہ والی بات درست کہی جا رہی ہے، یہ والا کام درست کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایسے تمام اعمال کی نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسے تمام اعمال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے۔ جس طرح قول کے ذریعے سے عمل نکالا جاتا ہے، فعل کے ذریعے سے عمل کو اخذ کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے ذریعے سے بھی عمل کو اخذ کیا جاتا ہے۔ صحابی کے متعلق بھی ایسے ہی ہے، صحابی کے قول کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے، صحابی کے فعل کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے، اور صحابی کی تقریر کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے تابعی کی، تابعی کے قول اور فعل کو تو حدیث کہا جاتا ہے، لیکن تابعی کی تقریر کو حدیث نہیں کہا جاتا۔ تو 2 چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں، ایک ہم نے پڑھ لیا اس کا لغوی معنی، دوسرا ہم نے پڑھ لیا اس کا اصطلاحی معنی۔ اب تیسرے نمبر پر ہے اس کا موضوع کیا ہے۔ دیکھیں اس کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے افعال سے ہی بحث کی جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اس کا موضوع ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے تھے، یہ ساری کی ساری حدیث کے اندر آتی ہیں۔ تو موضوع بھی ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر ہے غرض و غائد۔ غرض و غائد کا مطلب ہے کہ ہم یہ حدیث کا علم کیوں حاصل کرتے ہیں۔
دیکھیں اس کی غرض ایک تو بہت آسان غرض ہے جو کہ ہر دینی علوم کے شروع کی غرض بتا دی جاتی ہے، وہ ہے الفوز بفلاح الدارین، دنیا جہان کی کامیابی کا حاصل کرنا۔ یہ تو ایک عمومی غرض ہے جو تمام دینی علوم پڑھنے سے، سیکھنے سے، سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک خاص اس کی غرض و غایت اور بھی ہے کہ ہم علم حدیث اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعا حاصل ہو جائے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اب یہ دعا کون سی ہے؟ یہ دعا ذکر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها۔ یہ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میرے خلفاء پر رحم کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من خلفاؤک، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا الذین یروون احادیثی، میرے خلفاء وہ ہیں جو کہ میری احادیث کو آگے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک تمام ایک فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں اس حدیث کے پڑھنے پڑھانے سے، سمجھنے سمجھانے سے، تو یہی اس احادیث کا غرض و غایت ہے کہ ہمیں وہ تمام فضیلتیں حاصل ہو جائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بشارت دی ہے۔ تو یہاں تک ہماری 4 چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، لغوی، اصطلاحی، موضوع اور غرض و غایت۔ اگلے سبق سے انشاءاللہ انما الاعمال بالنیات حدیث کو شروع کیا جائے گا۔ Allah